نعم سرى تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب کا خالق ہے، جو ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا اور ہر عالم کا حکمران ہے۔ اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور اسی کی رضا کے لیے ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی، اور نہ ہی کوئی اس کا مشیر۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی صفات بے شمار ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز، ہر ذی شعور اور بے شعور، ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ کی تخلیق ہے۔ ہر ذرہ، ہر زمین، ہر سمندر، ہر پہاڑ اور ہر درخت اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کا حکم اور اس کا نظام کائنات میں ہر جگہ، ہر لمحہ عمل پیرا ہے۔ اللہ کی حکمت اور قدرت کا ہر گوشہ ہم پر ظاہر ہو رہا ہے اگر ہم غور سے دیکھیں۔ دنیا میں ہر شے، ہر جاندار، ہر غیر جاندار اس کے حکم سے ہی وجود میں آئی ہے اور اس کی رضا کی پیروی کر رہی ہے۔ یہ کائنات جو ہمیں بڑی معلوم ہوتی ہے، دراصل اللہ کی تخلیق کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی شے ہے۔ سورج جو ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا جسم ہے، اس میں صرف ہماری زمین نہیں بلکہ تقریباً 1 ملین زمینیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ سورج ایک معمولی ستارہ ہے جو کائنات کے بے شمار ستاروں میں سے ایک ہے، اور بعض ستارے تو اتنے بڑے ہیں کہ وہ سورج سے لاکھوں گنا زیادہ بڑے ہیں۔ کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت وسیع اور بے شمار ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ سب اللہ کی حکمت کا مظہر ہے۔ یہ کائنات جو ہمیں اتنی عظیم اور وسیع دکھائی دیتی ہے، دراصل اللہ کی عظمت کے سامنے کچھ نہیں۔ اس کی حکمت اور قدرت کا کوئی حساب نہیں۔ جب ہم کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس میں کیا ہے۔ ہم جو دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی میں کامیابیوں کی تلاش میں ہیں، دراصل سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہماری زندگی کی حقیقت، ہماری جدوجہد اور ہمارے مقصد کی حقیقت اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کا حکم کائنات کے ہر گوشے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اللہ کا عرش اس کی عظمت کا سب سے بڑا نشان ہے، جو تمام کائنات کی تخلیق کے مرکز میں ہے اور جس کے ذریعے ہر چیز کو ترتیب دی گئی ہے۔ اللہ کا عرش جو اس کی طاقت کا مظہر ہے، سب کچھ سے بلند ہے۔ اس کی عظمت اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کا عرش اس کی حکمت کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنی حکمرانی کو قائم رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کے عرش کے سامنے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا عرش ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔ یہ حقیقت ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی طاقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جب ہم اللہ کے عرش کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی عبادت کرنے کے ساتھ جڑا ہے، اور یہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ کا عرش، اس کی عظمت اور حکمت کا مظہر، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس عظیم کائنات میں جہاں اللہ کا عرش سب سے بلند ہے، ہر چیز، ہر موجود، ہر شے اس کی حکمت اور مشیت کے تحت عمل پیرا ہے۔ ہم انسانوں کو اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد محض دنیاوی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حکم کو سمجھنا اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ عبادت نہ صرف ہمارے جسمانی اعمال میں ہے بلکہ ہمارے دل کی کیفیت میں بھی ہے۔
अल्लाह की रिजा को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी नीयत को साफ रखें, अपनी जिंदगी को उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करें और अपनी तमाम तर कोशिशों में अल्लाह की रिजा को मुदंजर रखें। हर अमल, हर सूच और हर कदम जो हम उठाते हैं, अगर वो अल्लाह की रिजा के मुताबिक हो तो वो इबादत के जुमरे में आता है। अल्लाह का अर्श और हमारी जिंदगी की हकीकत। अल्लाह का अर्श हमें ये याद दिलाता है कि कायनात की हकीकत हमारी अक्ल से बहुत बड़ी और बुलंद है। इस अजीम तख्लीक में जहां हम छोटे से जरा हैं, हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मकसद अल्लाह की इबादत है और इसी में हमारी कामयाबी छिपी हुई है। अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें तो हमें वो सुकून और इत्मीनान मिलेगा जो सिर्फ अल्लाह की रिजा में है। अल्लाह की हिकमत, उसका अर्श और उसकी अजमत का मुशाहिदा हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी एक इम्तिहान है। ये दुनिया आरजी है और हमें उसकी हकीकत को समझना चाहिए। हमारी असल जिंदगी आखिरत में है, जहां हमारी कोशिशों का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह का अर्श इस बात का गवाह है कि हमें इस दुनिया में अल्लाह की रिजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। आखिरत की हकीकत और अल्लाह का अर्श। आखिरत की हकीकत यह है कि वहां हर शख्स को उसके एमाल के मुताबिक जजा या सजा मिलेगी। अल्लाह का अर्श इसकी हिकमत का सबसे बड़ा मजहर है और उसके जरिए ही तमाम कायनात का निजाम चल रहा है। अल्लाह के अर्श की हकीकत को समझना हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से है और उसकी रिजा के मुताबिक होना चाहिए। उसका अर्श हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह का इल्म, उसकी हिकमत और उसकी ताकत बेशुमार है। हमें अपनी जिंदगी के मकसद को समझना होगा। अल्लाह की इबादत करना हमारा मकसद है और उसी में हमारी कामयाबी है। हम यहां इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम अल्लाह की रिजा को हासिल करें, उसकी इबादत करें और उसके हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। हमें इस हकीकत को ज़हन में रखते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह की रिजा के करीब पहुंच सकें। अल्लाह की हदायत और हमारी कोशिशें। अल्लाह की हदायत हमें अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की रहनुमाई देती है। हमें अल्लाह की रिजा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए और उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह का अर्श और उसकी अजमत हमें ये सिखाते हैं कि हम उसकी तख्लीक का हिस्सा हैं और उसकी रिजा हमारी जिंदगी का मकसद है। हमारे अमाल, हमारी नीयत और हमारे मकसद का तयन करने वाला अल्लाह का अर्श है। उसके सामने हमें अपनी जिंदगी को खुलूस के साथ गुजारना है। अल्लाह की अजमत और हमारी तकदीर। अल्लाह की अजमत का कोई मुवाजना नहीं और उसका अर्श उसकी हुक्मरानी का सबसे बड़ा निशान है। हम जो कुछ भी हैं वो अल्लाह की मर्जी से हैं। हमारी तकदीर इसके हाथ में है। अल्लाह की हिकमत और उसका अर्श हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की रिजा के मुताबिक गुजारना चाहिए। इसके हुक्म की पैरवी करना, उसकी इबादत करना और उसकी रिजा को हासिल करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। याद रखें, अल्लाह का अर्श, उसकी ताकत, उसकी अजमत और उसकी हिकमत का कोई मुवाजना नहीं। हम सबको अल्लाह की इबादत करने का शरफ हासिल हुआ है और इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह हमें अपनी हदायत दे, हमें अपनी मोहब्बत से नवाजे और हमें अपनी रिजा के रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन।